عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین، امت کے صلحاء اور فقہاء نے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے عبادتوں کی قبولیت کی سند کے متعلق جو تحریر فرمائی، چند باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ حج کر کے حجاج کرام کا ایک قافلہ نکلا تھا، اس میں امیر لوگ تھے، بڑے بڑے پیسے والے۔ حج کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے، ایک خادم تھا خدمت کرنے کے لیے ان امیروں کے ساتھ، اس کا نام برہ تھا، اور ہمیشہ پہلے بڑے بڑے مالدار، آج بھی ایسی ہوتا ہے، ہر ٹور میں ایک خدمت کرنے کے لیے ساتھ میں چلتا ہے، اس کو ٹکٹ فری دے دیا جاتا ہے، اس کا ویزا فری ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے لوگوں کی خدمت کے لیے آئے، اس کا کھانا پینا فری کر دیا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں تھا۔ ایک زمانے میں کچھ حاجیوں کا قافلہ، بڑے امیر لوگوں کا، ایک غلام کو ساتھ میں لے کر کے چلے، پرہیزگار بھی تھا وہ غلام، بڑا عبادت گزار بھی تھا۔ حج کے ارکان اس نے بھی کر لیے، گیا تھا خدمت کے لیے، لیکن حج اس کا بھی ہو گیا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان امیروں نے تانا مارنا شروع کیا، کہا برہ تو نے تو اپنے پیسوں سے حج نہیں کیا، پیسے تو ہمارے تھے، بس ساتھ میں لگا رہا، تیرا بھی حج ہو گیا۔ تو نے تو اپنے مال سے نہیں حج کیا ہے، ہمارے مال سے کیا ہے، لیکن پتہ نہیں تجھ جیسے کا حج قبول ہوگا کہ نہیں۔ ایک غریب کو اس طرح تانا دینا امیروں کی طرف سے دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کو جلال آتا ہے۔ غربا اور مساکین کو جب کوئی چھیڑتا ہے، غربا کو تانا دینا، فقراء کو تانا دینا، برہ جو تھا میرے مولا کا عبادت گزار بھی تھا، ساتھ میں خدمت گزار بھی تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بھی تھا۔ اس کے دل پر ایک دھچکا سا لگا، میرے حج پر سوال آ گیا ہے، میرے حج کی عبادت کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں۔ بس وہاں سے اٹھا اور روتا ہوا نکلا۔ یہ لوگ اس کو بلانے لگے، کسی کی نہیں سنا، سیدھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس آیا، یہ مدینہ طیبہ میں ہے، اور سارے لوگ اس کے پیچھے آئے، کسی کی نہیں سنا۔ جب وہ قبر اطہر کے پاس کھڑا ہوا تو دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ کہا اے غریبوں کے غم گسار آقا، اے یتیموں کے ماوا و ملجا آقا، جب بھی کسی غریب نے پکارا ہے آپ اس کی مدد کے لیے جایا کرتے ہیں۔ آج آپ کے ایک امتی کو امیر لوگوں نے یہ کہہ کر کے تانا مارا ہے کہ تیرا حج ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے علاوہ ہمیں سند قبولیت کون عطا کر سکتا ہے؟ کون ہمارے متعلق بتائے گا کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں؟ وہ روتا جا رہا تھا قبر رسول کے پاس، دیکھنے والے شاہدین وہاں قبر کے پاس موجود تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، جب قبر انور کے قریب لوگ جایا کرتے تھے اور کمرہ کھولا بھی جاتا تھا۔ قبر اطہر کے پاس کھڑا رہا، روتا رہا۔ عین اسی وقت دیکھنے والوں کی نگاہوں نے دیکھا، قبر پاک شق ہوئی، تھوڑی سی پھٹی، اور قبر انور سے ایک چٹھی برآمد ہوئی جس پہ لکھا ہوا تھا برہ بریء من النار وقبل الحج، برہ جہنم سے آزاد ہے اور اس کا حج قبول ہو چکا ہے۔ اٹھایا، آنکھوں سے بوسہ دیا، اور وہ اکیلا ہوتا تو لوگ کہتے کہ کہیں سے لے آیا ہوگا۔ ہزاروں کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک غریب نے جب پکارا ہے تو قبر اطہر سے بھی چٹھی باہر آئی ہے۔ حضور کی وفات کے 300 سال کے بعد میرے عزیزوں، لوگ آج کہتے ہیں کہ کیوں جائیں مدینے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پر اگرچہ کلام ہو مگر معنن میں صحیح سمجھتا ہوں، جس نے حج کیا، حضور فرماتے ہیں، اور میری زیارت نہیں کی، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور دوسری حدیث پاک صاف ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ شفاعتی کا پہننے کے واسطے شہر امم کی زیارت کریں گے ہم۔ عزیزان گرامی، بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جانا ایک عاشق رسول کی معراج ہوتی ہے۔ حج کے بہانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پر کھڑا ہو جانا ایک سچے مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ جائیں ان کے پاس جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، جن کے صدقے میں ہمیں خانہ کعبہ کی عزت ملی، اور جنہی کی برکت سے ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت ملی۔
اس کائنات کے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جانے کا منظر بھی بڑا عجیب غریب ہوتا ہے۔ ہر عاشق رسول اسی بات کی تڑپ رکھتا ہے کہ کب میرے نظروں کے سامنے میرے آقا کی وہ جالیاں آ جائیں، کب میں روضہ رسول کے قریب کھڑا ہوں، اس لیے کہ بچپن سے جن کا تذکرہ کرتے ہی ہم انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، جن کا نام آتے ہی ہم ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہماری نمازوں، ہماری دعاؤں، ہمارے سلاموں میں ان کے ذکر کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی۔ اس کائنات کے آقا و مولا روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنے کا منظر ہر حاجی کے لیے الگ الگ ہوتا ہے، لیکن افسوس در افسوس بلکہ صد افسوس ان لوگوں کے لیے جو یہ شوشہ چھوڑتے ہیں۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں بنام مسلمان، ان کے ہاں سے دارالافتاء سے فتوے بھی نکلے اور مبلغین نے تبلیغ کر کے بتایا بھی کہ مدینہ طیبہ جانا کسی بھی حاجی کے لیے نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لہٰذا کوئی بھی حاجی اگر حج کرنا چاہتا ہے تو حج کرے، اگر دل کرے تو جائے مدینہ، نہیں تو واپس لوٹ آئے۔ پیسہ خرچ کرنا یا وقت خرچ کرنا ضروری نہیں مدینہ جا کر، یہ کچھ فتوے بھی ایسے نکلے۔ اور پھر کچھ علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ بھی بات کہی کہ اگر جانا ہی ہے مدینہ تو مسجد نبوی دیکھنے کے لیے چلے جائیں، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے چلے جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ آقا کے روزے کو دیکھنے کے لیے جائیں یا دربار رسالت کی حاضری کے لیے جائیں۔ آج بھی ایسی قسم کے لوگ بنام مسلمان جی رہے ہیں زمین پر، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہاں تک فتویٰ صادر کیا۔ سعودی عرب کا ایک بڑا مفتی ہے، اس نے کہا معاذ اللہ رب العالمین، یہاں لوگ پوجا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کو اس نے کہا صنم اکبر ہے۔ یہ ان کی نگاہیں ہیں جس میں فطور بھرا ہے، یہ ان کا دل ہے جو غلاظت سے پر ہے، اور یہ بدبو گستاخی رسول کی یا توہین رسالت کی صاف نظر آتی ہے لوگوں میں۔ لیکن ایک محبت اور عشق سے بھرا ہوا دل جب فتویٰ دیتا ہے یا پکارتا ہے مسلمانوں کو، تو وہ یوں پکارتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور کہتے ہیں عاشق رسول غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ ایک محبت رسول کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ یہ میرا تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں، صرف سنی ہوئی بات نہیں۔ ہر سفر میں کچھ ایسے لوگ، ہر سفر میں ایسے لوگوں سے ہماری آمنے سامنے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم مدینہ جانا واجب اور فرض نہیں سمجھتے۔ ہم تو جواب میں یہی کہتے ہیں، ہمارے امام تو یہ کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہم تو اسی دربار کی حاضری کے لیے نکلے تھے، لیکن ان کے صدقے میں مولا نے حج بھی کرا دی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اگر نہ جائیں تو ہمارے لیے اس کائنات میں پھر کون سا دربار ہے؟ کس کے ہاں ہم جائیں؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی دربار تک پہنچنا، کیا یہ ہمارے لیے معراج سے کم ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے سعادت سے کم ہے؟ عزیزان گرامی وقار، چھوڑے ان لوگوں کی باتوں کو جو احسان فراموش ہیں۔ میرے عزیزوں، بزرگان دین نے تو فرمایا ہے ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدین جا۔ اے لوگوں، آسمان کے نیچے ادب کی ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے اولیاء آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک لیتے کہ نکلنے والی سانسوں سے اس مزار پر انوار کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ تو وہ اولیاء کاملین، امت کے صلحاء، فقہاء، نجبا ہمیں ادب سکھائیں اس دربار میں جانے کا۔ میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ ہماری تو کل کائنات میرے آقا کے قدموں میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچنا ہم سمجھتے ہیں ہماری عبادتوں کی قبولیت کی سند ہے۔ حجاج کرام کے قافلے بھی جاتے ہیں، وہ اسی انتظار میں مکہ میں دن کاٹتے رہتے ہیں، پتہ نہیں حج کی عبادت ہماری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ مدینے پہنچ جاتے ہیں، ایک بار میرے آقا لب ہلا دیں تو ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ ہماری بات نہیں، یہ ہمارے فتوے نہیں۔ قرآن کے اوراق کھولو اور قرآن میں پڑھو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے رسول جب یہ لوگ
गुनाह करके अपने आप को आलूदा कर लें, अपनी जानों पर जुल्म करें, तो आपके दरबार में हाजिर हो जाएं, आपके दरबार में आ जाएं। जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, आपके पास आकर के अल्लाह की बारगाह में बख्शिश तलब करें। इतना ही नहीं, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल अगर उनकी सिफारिश करें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो फिर वो लोग अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। नबी के दरबार में आए और आका अगर उनकी सिफारिश फरमा दे। ये आयत करीमा 14 सदियों पहले तो नाजिल हुई थी, लेकिन इसका हुक्म क़यामत तक रहेगा। क़यामत तक लोग ये कहते हैं कि हुजूर के दरबार में, हुजूर की हयात ज़ाहिरी में ये हुक्म था कि लोग अगर गुनाह करते तो हुजूर के पास आ जाते, हुजूर उनकी सिफारिश करते तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करता। ऐसी तफसीर करने वाले नादान हैं। अरे जाहिलो, क्या ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने वाले लोगों के लिए खुसूसियत थी कि वो नबी के दरबार में जाएं? फिर हम लोग क्या करें? अगर हमसे गुनाह हो जाए हम कहां जाएं? और अगर इस जमाने में कोई हमें रोकता है तो एक बात ये समझ लें कि नबियों से अगर किसी ने किसी को रोका है तो इब्लीस लईन है। सबसे पहला दुश्मन नबियों का वो इब्लीस लईन है, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार किया। और आज भी रिसालत की बात जहां भी आए, अगर तौहीन या गुस्ताखी की बू महसूस होती हो, समझ लें कि ये शक्ल तो इंसानी है लेकिन नफ्स शैतानी है। मुकम्मल इसका जाहिर और बातिन शैतानी है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तफसीर में बड़े बड़े उलमा इकराम ने फरमाया, क़यामत तक आने वाला हर मेरे आका का उम्मती पहुंच सकता है तो पहुंच जाए गुनाह करने के बाद, नहीं पहुंच सकता तो जहां है वहीं से पुकारे, उसके नबी की हाजिरी कबूल कर ली जाएगी। ये समझा जाएगा कि वो नबी के दरबार में हाजिर है और वो सिफारिश के लिए मेरे आका से भीख मांग रहा है।